پچھلے بیان کے ساتھ ہم اس کو متصل کریں گے جو فتنوں کے ابواب ہیں۔ تو دور حاضر میں تو ظاہر فتنوں کا ہی دور دورہ ہے، اس حوالے سے جب آشنائی ہوگی، آگاہی ہوگی، درس ہوگا تو پھر فتنوں سے مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا، بچنا بھی آسان ہوگا، تدبیر کرنا بھی آسان ہوگا۔ علم ہونا ضروری ہے، جب علم ہوگا تو تدبیر بھی آ ہی جائے گی۔ شر کے اسباب، مراکز، سرچشموں اور طریقہ کار سے بے خبری پائی جاتی ہے، یعنی فتنوں کے حوالے سے نہ سنا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہے، نہ سمجھایا گیا ہے تاکہ آگاہی ہو۔ باقی جو بیانات ہیں اصلاحی ہو گئے، معاشرتی اعتبار سے ہو گئے، گناہوں سے بچنے کے ہو گئے، اس کے بھی فوائد ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا منفرد فن تھا، علم تھا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، وہ تھا فتنوں کے حوالے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے حوالے سے معلومات لیا کرتے تھے، فتنوں کے حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے، اور فتنوں کے حوالے سے احادیث جو مروی ہیں وہ بھی انہی سے ہی ہے زیادہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانوا یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اکثر شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا، یعنی فتنوں کے حوالے سے معلومات لیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آج فتنوں کے حوالے سے جتنے بھی احادیث ہیں ان کی آگاہی انہی کے ذریعے سے ملی اور حضور نے وہ آگاہی عطا فرمائی، ذریعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بھی مختلف طبقات پائے جاتے تھے اور انہی میں علماء کے طبقات بھی مختلف پائے جاتے ہیں۔ محدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاملین ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین محدث تھے اور سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں، انہی سے روایت ہے، اور حافظہ بھی مضبوط تھا ان کا۔ اسی طرح مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذوق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس طرح فقہاء کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خوشاچین ہیں، اسی طرح قرہ حضرت ابی بن کعب کے پیروکار ہیں۔ وراثت و فرائض کا علم رکھنے والوں نے حضرت زید بن ثابت کا نقش قدم اختیار کیا۔ اسی طرح ہر دور میں عقیدہ، عمل اور اخلاق کے حوالے سے بھی رونما ہونے والے فتنوں کی نشاندہی اور ان کی روک تھام کی جدوجہد کرنے والے علماء کرام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کا پرچم بلند رکھا۔ ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے نام سر فہرست آتے ہیں کہ فتنوں کے حوالے سے انہوں نے قوم کو آگاہی دی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے لے کر چلے، اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، پچھلے جمعہ سے لے کر اب یہ دوسرا سلسلہ ہے فتنوں کے حوالے سے آگاہی دینا۔ دیوان حماسہ ہمارے امام صاحب کو یاد دلاؤ، یہ یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، دیوان حماسہ پڑھا ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ایک شعر ہے، اس شعر کا جو پس منظر ہے نا، وہ شعر کیوں کہا گیا؟ ایک لڑکا تھا جس کو قبیلے والوں نے پال پوس کر بڑا کیا، ان کے چاچاؤں نے، ان کے گھر والوں نے، اور اچھی خوراک دی، عیش و عشرت والی زندگی دی اور بہترین انداز میں پرورش کی، لیکن ان کو ان کے دشمنوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ قبیلوں کے قبائل جو تھے دشمنی رکھتے تھے ایک دوسرے سے، تو اس بچے کو آگاہی نہیں دی۔ جب وہ جوان ہوا اور میدان عمل میں اس نے قدم رکھا تو دشمنوں کا سامنا ہو گیا، جب دشمنوں کا سامنا ہوا تو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر وہ کر نہ سکا، تو دشمن اس کو اٹھا کر کے لے گئے اور اس کو قید کر دیا۔ اس قید میں یہ اپنے گھر والوں کو شعر لے کر بھیجا، فَهَلَّا عَبْدُونِي لِمِثْلِهِ تَفَاقَدُوا، میرے خاندان و قبیلے والے ایک دوسرے کو گم پائے، اِذَا الْخَصْمُ أَبْزَا مَائِلُ الرَّاسِ أَنْكَبُ، کہ جب ان کو پتہ تھا کہ میرا دشمن ٹیڑھی گردن والا ہے، متکبر ہے، رعونیت والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، جنگجو ہے، تو انہوں نے مجھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ دوسرا شعر کا ہے وَهَلَّا عَدُّونِ لِمِثْلِ تَفَاقَدُوا، میرے خاندان و قبیلے والے ایک دوسرے کو گم پائے، وَفِي الْأَرْضِ مَبْثُوثٌ شُجَاعٌ وَأَقْرَبٌ، کہ ان کو پتہ تھا کہ زمین پر جگہ جگہ جو ہے وہ سانپ پھیلے ہوئے ہیں، بچھو پھیلے ہوئے ہیں اور حشرات الارض پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے حوالے سے مجھے کوئی تدبیر ہی نہ بتائی، تو انہوں نے مجھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ صرف کھلایا پلایا، جوان کیا، بڑا کیا، اور دشمنوں کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں دی اور ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی تدبیر نہیں سکھائی، کوئی ہتھیار نہیں پکڑایا، کوئی ہتھیار نہیں سکھایا۔ حال یہ ہے کہ آج میں قید ہوں، اس قید میں یہ اپنے گھر والوں کو شعر لے کر بھیجا۔ اس شعر سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ہر
والدین، خاندان، قبیلے والے اپنی اولادوں کو علم کی آگاہی کے ساتھ ساتھ، دین کی آگاہی کے ساتھ ساتھ، گناہوں سے بچنے کی آگاہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی سکھائیں جن کو سیکھنے کا جذبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ وہ فطروں کے بارے میں پوچھتے تھے اور فطروں کا درس دیتے تھے. اور اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا فتنوں کے حوالے سے، اس کے بہت بڑے عالم تھے. تمام صحابہ کرام جب فطروں کے حوالے سے معلومات لینی تھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور علم سیکھتے تھے کہ بتاؤ حضور نے فطروں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے. تو اسی بے عین ہی اس بندے کی طرح، اس قبیلے والے، اس نوجوان کی طرح آج بھی ہم اگر فطروں سے آگاہی نہیں دیں گے اولاد کو، گناہوں کی آگاہی نہیں دیں گے اولاد کو، باہر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، لوگ کیسے شکار کرتے ہیں، لوگ کیسے فراڈ کرتے ہیں، لوگ کیسے ظلم کرتے ہیں، لوگ کیسے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں، تمہیں کیسے بچنا ہے، یہ تدبیریں گھر کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو گلہ شکوہ نہ کر سکے. اس بچے کی طرح کہ جس نے اپنے والدین کو کوسا، اپنے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو کوسا کہ مجھے تو دشمن کے حوالے میں آگاہی نہیں دی گی اور ان کے ساتھ لڑنے کا مجھے کوئی طریقہ نہیں سکھایا گیا. ہماری اولاد بھی بڑے ہونے کے بعد ہمیں ضرور کوسے گی کہ نہ نمازیں سکھائی گئی، نہ عبادتیں سکھائی گئی، نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی گئی، نہ ذکر و اذکار سکھائے گئے، نہ حضور کی محبت دی گئی، نہ حضور کی محبت سکھائی گئی، نہ قرآن سکھایا گیا، نہ قرآن کی تعلیم سکھائی گئی، نہ قرآن کا ادب سکھایا گیا، نہ اہل بیت کا ادب سکھایا گیا، نہ صحابہ کی محبت سکھائی گئی، نہ اولیاء کی محبت سکھائی گئی. بڑے ہونے کے بعد اولیاء کا گستاخ بن جائے گا، صحابہ کو گالیاں دے گا، اہل بیت کی بید بھی کرے گا، اما عائشہ کی بات میں گستاخی کرے گا. تو ایسی اولادیں آج کل پائی جاتی ہے نا، سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے محلوں میں بھی. تو بابا کے دہل جو ہے وہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو الگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور پاک بیویوں کو الگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اولیاء کو الگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح زندگی چل رہی ہوتی ہے. ان کے والدین نے ان کو ادب نہیں سکھایا، نہ اللہ کی محبت سکھائی، نہ حضور کی محبت سکھائی، نہ قرآن کا ادب سکھایا، نہ دین سکھایا، نہ اسلام سکھایا، نہ ہی معاشرے کے کوئی آداب سکھائے، نہ بڑے کا ادب سکھایا، نہ چھوٹے پر شفقت کا کوئی طریقہ سکھایا. تو بڑے ہونے کے بعد اس بچے نے تو گستاخ بننا ہی بننا ہے، اس بچے نے نافرمان بننا ہی بننا ہے، اس بچے نے بے دین بننا ہی بننا ہے. وہ تو اسلام کا باغی بنے گا ہی بنے گا کہ جب بچپن سے ہی بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی جائے گی. بے عین ہی اس نوجوان کی طرح، یہ تو فصیح و بلیغ لوگ تھے کہ اس نے ایک رکا لکھ دیا. ہمارے بچے تو بول بھی نہیں پائیں گے کہ شکایت کیسے کریں اور کس سے کریں. میں آج دھوکے میں پھنس گیا، آج میں فراڈ میں پھنس گیا، آج میں گناہوں میں پھنس گیا، آج میں گستاخی کا شکار ہو گیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو نہ بچا پائے، لوگوں کو بھی نہ بچا پائے، اور فتنوں کی آگاہی کے ساتھ ساتھ فتنوں میں کیا کرنا ہے وہ نہ سیکھ پائے، تو کیا ہوگا؟ سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مطلب کہ فتنوں کے حوالے سے کہ جب فتنے بڑھ جائیں گے، آزمائشیں بڑھ جائیں گی، مسلمان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں ایک دوسرے کو ڈراؤ گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی طاقت قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا. یعنی اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اگر گناہوں کو نہ روک پائے، نیکی کی دعوت نہ دی، برائی سے منع نہ کیا اور فتنوں سے نہ بچے، نہ دوسروں کو بچایا، تو یہ مت بھولیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ مت بھولیں کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، یہ مت بھولیں کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، یہ بھی مت بھولیں کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں. تو فتنوں سے اگر نہیں روکا، نیکی کی دعوت نہیں دی، برائی سے منع نہیں کیا، تو یہ سارے فتنے اس کو بھی گھیر لیں گے. ہر عام و خاص فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، ہر نیک و بد اس میں مبتلا ہو جائے گا. اور اللہ جب عذاب نازل فرمائے گا تو خاص گنہگاروں پر نازل نہیں فرمائے گا، بلکہ نیک اور گنہگار دونوں عذاب میں مبتلا ہوں گے، دونوں مبتلا ہوں گے. اس آیت کا اور اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں، نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا گیا
کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، حکم دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں اور تربیت فرما رہے ہیں، تم ضرور، اور نصیحت اور وصیت بھی حضور فرما رہے ہیں، تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا، اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ یہ پس منظر لمبا چوڑا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ میں بتا چکا ہوں فجر میں بھی اور جمعہ میں بھی، تو یہ ان کو لعنت ہوئی، اسی طرح ان کو بھی لعنت ہوگی۔ تو خلاصہ اس حدیث پاک کا کیا ہوا کہ اب دیکھ لیں، چاہے وہ حکمران ہو یا غیر حکمران ہو، ظلم میں اور فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی آواز بلند کر بھی لے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے کہ اس نے ظلم کے خلاف علم بلند کیا ہے، اس کا چینل بھی بند، وہ بندہ خود بھی بند، تو کوئی جرأت نہیں کرتا، کوئی ہمت نہیں کرتا، کوئی اس طرح کا قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ تو اگر ایسا نہیں کیا تو یہ تو عذاب والی باتیں ہیں۔ میں خاص اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بتانا چاہ رہا ہوں آج کا جو بیان ہے، اوورال تو فطروں کا بیان ہے، تو اوورال یہی پوائنٹ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کمپرومائز کرتے رہے، اگر ڈیل کرتے رہے، اگر قید کے خوف سے حق کو بیان نہ کرتے رہے، لوگوں کو نہ سمجھاتے رہے کہ فلاں ڈالے والے آئیں گے اٹھا کر کے لے جائیں گے، چینل بند ہو گیا نا، زبان تو بند نہیں ہوئی، چھوٹے پیمانے پر میں بیٹھا ہوں نا، تو الحمدللہ میرا چینل چیک کریں، وہاں بھی میں نے حق کی آواز بلند کی ہوئی ہے، اگرچہ وائرل نہیں ہے، وائرل ہوگی تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح میڈیا فتنوں کو پھیلانے کا ایک خطرناک ترین ہتھیار ہے، فتنوں کو پھیلانے کا، اور فتنے میں مبتلا ہونے میں بھی اسی کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہر عام و خاص سوشل میڈیا میں جو مبتلا ہے وہ فتنوں میں بھی ضرور مبتلا ہوگا۔ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے، فتنے سے بھی دور رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ جو قریب والے فتنے ہیں اڑوس پڑوس میں، ان سے نجات تقریباً مل جائے گی، لیکن سوشل میڈیا کے فتنوں کا اگر شکار ہو گئے تو جان چھوٹنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ یہ ایک خطرناک ترین ہتھیار ہے فتنے کے حوالے سے۔ اسلام دشمن قوتیں اپنے برے مقاصد کی خاطر اس کا غلط استعمال کر کے کھلم کھلا اسلامی احکام کا مذاق اڑا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ تو اسلام دشمن کی بات ہے۔ ہم نے تو مسلمان کو بھی نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا ہے، روزوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے، اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ہم نے مسلمانوں کو سنا ہے، شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی ہم نے مسلمانوں کو سنا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی اور فجر کے درس میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ وہ بھی قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو وہ یہی دور ہے، کیسے مومن ہوگا کافر ہوگا؟ یہ جو جنہوں نے نماز کا مذاق اڑایا با حکم قرآن سورہ بقرہ کے، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ جس نے روزے کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو گیا، جس نے شعار اسلام کا مذاق اڑایا، حج کا مذاق اڑایا، عمرے کا مذاق اڑایا، وہ کافر ہو گیا۔ جس نے کعبہ کا مذاق اڑایا کافر ہو گیا، جس نے مسجد کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو گیا، جس نے حضور کی سنت کا مذاق اڑایا وہ بھی کافر ہو گیا، جس نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ مذاق کیے جا رہے ہیں، اپنا ایمان تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے سچ نہیں فرمایا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر؟ پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو۔ علم والے تو توجہ دلائیں گے نا کہ بھئی اگر تو شادی شدہ ہے تو نکاح دوبارہ کر۔ پھر وہ بٹ تھی سن مولوی کو، تو کون ہے سارے نکاح دے فیصلے کرنے والا؟ تو کون ہے سارے ایمان دے فیصلے کرنے والا؟ تو آپ کو ایمانیات عالم بتائے گا نا، آپ کو نکاح کے احکام عالم بتائے گا نا، ورنہ ایک سعودیہ بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، فون کے ذریعے نکاح دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے نکاح دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اسلام کا مذاق ہے، کیونکہ شرعی احکام تو معلوم نہیں ہے۔ پھر جو سمجھدار ہیں وہ فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ امام صاحب بتائیں، علامہ صاحب بتائیں کہ نکاح ہو جائے گا؟ تو ہم کہیں گے نہیں ہوگا۔ کیوں کہ متعدی دین کا ایک ہی مجلس میں گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا یہ شرط ہے۔ دلہن یہاں ہے، دلہا وہاں ہے، دلہا وہاں ہے، دلہا یہاں ہے، مجلس ایک ہے ہی نہیں۔ طریقہ پھر بتاتے ہیں ہم لوگ، اگر ایسا ہے، مجبوری پڑ گئی ہے، دو ملکوں کے مابین نکاح کرنا ہے،
تو پھر ایک وکیل مقرر کر دیا جائے کہ اسی بھلے ویڈیو پر بھی کال کر لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر یہ موضوع ہمارا ہٹ کے ہو جائے گا، ہم اپنے موضوع میں رہ گئے کیونکہ کبھی بھی ہمارا بیان کبھی مکمل نہیں ہوا۔ تو اب فتنوں کے حوالے سے کہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے خطرناک کہ جو اسلام کے حوالے سے حملے کر رہا ہے پے در پے، اور مسلمانوں کو بھی اعلی کار سہولت کار بنایا جا رہا ہے۔ نادان مسلمان، روشن خیال مسلمان، لبرل مسلمان، سیکولر مسلمان اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء کا مذاق اڑانا اسلام کا مذاق اڑانا ہے، علماء کو گالی دینا اسلام کو گالی دینا ہے، علماء کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی کرنا بھی اسلام کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس ذات کی پیروی یا اطاعت کی بات نہیں کر رہا، یہ جو علم ہے اس کی پیروی کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حضور کے فرمان ہے۔ نہ کرو، عالم سے پیار کس نے کہا؟ ہم کو تو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بالفرض نہیں کرتے پیار تو کم از کم درس تو سن لیا کرو، بیان تو سن لیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ دین کیا کہتا ہے، دین ہمارا کیا ہے، دین ہمارا کیسا ہے، اور اب دین کس پوزیشن میں ہے۔ قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، رواہ مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسلام شروع ہوا غربت سے، غریبی سے، اجنبیت سے، یا غربا سے مراد اجنبیت بھی ہے، اجنبی ہونا بھی ہے۔ تو اسلام شروع ہوا اجنبی ہونے سے، آئندہ چل کر بھی یہ ایسا ہی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں ہوا تھا۔ بس غریبوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تو کہا گیا کہ شروع میں دین اجنبی تھا، تو ایک وقت ایسا آئے گا، قرب قیامت پرفتن دور آئے گا، یہ اپنی اصل پر لوٹ آئے گا، یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ 1400 سال بعد اور 40 سال مزید، یعنی 15ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 15ویں صدی میں 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ دین اپنی اصل پر لوٹ آئے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ آج دین اجنبی ہو گیا ہے، جی ہاں، دین اجنبی ہوا ہے تو دین سے دور ہے، دین اجنبی ہوا ہے تو سیکھنے کا نام نہیں لے رہے، دین اجنبی ہوا ہے تو بچوں کو نہیں سکھا رہے، دین اجنبی ہوا ہے تو اس کے قریب نہیں آ رہے، نہ اس کو قریب ہونے دے رہے ہیں، دین اجنبی ہوا ہے تو نمازوں سے بھی دور ہوئے ہیں، دین اجنبی ہوا ہے تو مساجد سے بھی دور ہوئے ہیں، دین اجنبی ہوا ہے تو شرعی مسائل سے بھی دور ہوئے ہیں، دین اجنبی ہوا ہے تو حلال اور حرام کا فرق نہ رہا، دین اجنبی ہوا ہے تو رشوت عام ہوئی ہے، دین اجنبی ہوا ہے تو سود بھی عام ہوا ہے، دین اجنبی ہوا ہے تو زنا بھی عام ہوا ہے، دین اجنبی ہوا ہے تو نکاح میں، موت میت میں رسم و رواج کو عروج ملا ہے۔ اجنبی ہوا ہے تو یہ حال ہوا ہے نا۔ اجنبی نہ ہوتا تو وہی قرون ثلاثہ والا دور ہوتا کہ ہر کوئی پوچھتا نکاح کے حوالے سے میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے، میں ایسے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ موت میت کے حوالے سے میرے حضور کے کیا فرامین ہے بتاؤ تو صحیح، میں ویسے اس کو پرفارم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے، میں بھی ویسے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ علم دین سیکھنا، علم دین سکھانا، دین سے محبت کرنا، دین کو سکھانا، اور اہل بیت کی محبت بچوں کو سکھانا۔ بڑے ہو کر وہ یا محدث بنتے تھے، یا قاری بنتے تھے، یا حافظ بنتے تھے، یا عالم بنتے تھے، یا کم از کم دین کے داعی ضرور بنتے تھے، دین کا پرچار ضرور کرتے تھے۔ وہ وہی اولادیں تھیں جن کے ماں باپ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے، دین سے محبت کرتے تھے، اور دین سیکھتے تھے، دین سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی دے گئے، بچے اپنے بچوں کو دے گئے، وہ اپنے بچوں کو دے گئے، یہاں تک کہ یہ دور آیا کہ پتہ نہیں کس باپ نے اپنی اولاد کو نہ سکھایا، اس نے بھی اپنی اولاد کو نہ سکھایا۔ آج وہی دور ہے کہ آج باپ دنیا کی تمام ڈگریاں سیکھنے کا ذہن تو رکھتا ہے، لیکن اولاد کو قرآن سکھانے کا، قرآن دینے کا، نماز سکھانے کا، نماز دینے کا، دین سکھانے کا، دین دینے کا ذہن نہیں رکھتا۔ ہر چیز کا ذہن رکھتا ہے، دنیا کا ذہن رکھتا ہے، دنیا داری کا ذہن رکھتا ہے، لیکن یہ ذہن نہیں رکھتا۔ تو اس اجنبی کے لیے خوشخبری ہو، مطلب کیا ہوا کہ دین تو اجنبی ہے، دین کی پیروی کرنے والے بھی اجنبی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ سب کو نہیں کہا جا رہا جو دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی پیروی کرتے ہیں، دین کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کو بچا کر رکھا ہوا ہے، دین کو سکھاتے ہیں، دین کو پڑھاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، وہ لوگ بھی اجنبی ہیں۔ ان اجنبی لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ جی ہاں، ہر کسی کو جو دین سے دور ہیں، گناہوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ اس میں داخل حدیث بات میں داخل نہیں ہے کہ ان اجنبیوں کو خوشخبری ہو کہ دین اپنی اصل پر بھی اجنبی تھا
اور بعد میں بھی اجنبی ہو جائے گا، اور ان اجنبیوں کو خوشخبری ہو، مطلب کہ جو اس دین کو اجنبی ہونے کے دور میں بھی تھامے ہوئے ہیں یہ بھی اجنبی ہے اور ان کو خوشخبری ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا میں اجنبی ہے۔ ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے، کوئی نفع نہیں دے گا، اجنبی ہے۔ اور برے لوگوں میں نیک آدمی اجنبی ہے، پورا محلہ برے لوگوں کا، پورا شہر برے لوگوں کا، اس میں امام صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، مبلغ صاحب اجنبی ہیں، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ کیوں کہ دین ان کے لیے اجنبی ہو گیا۔ جب دین ان کے لیے اجنبی ہوگا تو دین کی خدمت کرنے والے بھی ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ اسی حدیث پاک کی شرح ہی بنے گی کہ برے لوگوں میں نیک آدمی اجنبی ہوگا۔ ورنہ پہلے نیک لوگ ڈھونڈا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے، عالم ڈھونڈا کرتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے۔ آج عالم پکڑ پکڑ کے کہتا ہے آؤ نماز سیکھ لو، آؤ دین سیکھ لو، آؤ دین کی طرف آ جاؤ، اور رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، اور حضور کی محبت کی طرف آ جاؤ، اللہ رسول کی طرف آ جاؤ۔ میں نہ مانوں، اور دین کیونکہ اجنبی سمجھ لیا ان لوگوں نے، دین اجنبی ہو گیا تو عالم بھی اجنبی ہو گیا۔ تو برے لوگوں میں نیک آدمی اجنبی ہے، اس لیے امام کی قدر نہیں ہے، اجنبی ہے۔ قاری صاحب کی قدر نہیں ہے، یہاں پڑھا کر وہ اپنی پوری زندگی امام اور قاری اور عالم پوری زندگی گزار جاتا ہے، محلے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خدمت کیا کر چکا، کتنوں کو حافظ بنایا، کتنوں کو قاری بنایا، کتنوں کو عالم بنایا، کتنا عرصہ نمازیں پڑھی، بس پتہ چل گیا امام صاحب فوت ہو گئے، چلو بھی شرکت کر لیتے ہیں۔ دینی خدمات کا کسی کو پتہ نہیں۔ قاری صاحب فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاری صاحب وہ اپنے مدرسے والے، او اللہ اللہ، شرکت جو شرکت کرتے ہیں، کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کوئی پتہ نہیں۔ علامہ صاحب آج فوت ہو گئے، انا للہ و انا، اچھا علامہ صاحب او ہو، کتنے کو عالم دین بنایا کسی کو پتہ نہیں۔ بس یہ پتہ ہوا کہ پیدا کب ہوئے تھے، بس یہ پتہ چلا کہ آج فوت ہو گئے ہیں۔ پتہ تو اس کو ہو نا کہ جو عالم کے پاس آتا جاتا ہو، امام کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو، قاری صاحب سے اپنے اولاد کے بارے میں پوچھتا رہتا ہو کہ میرے بچے نے کتنا پارہ پڑھ لیا، میرے بچے کب حفظ کرے گا۔ تو نیک لوگوں میں اور برے لوگوں میں نیک آدمی اجنبی ہے، اور گھر میں رکھا ہوا قرآن پاک اجنبی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اللہ اللہ اللہ، دین کی مخالفت کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے۔ پھر اسی حدیث پاک کی شرح ایک دوسری حدیث پاک بھی کرتی ہے، ناس صالحون قلیل الفی ناس السوء کثیر، کہ نیک لوگ جو ہیں، صالح لوگ جو ہیں یہ بہت کم، اور شریر لوگ کثرت میں زیادہ۔ تو اس حدیث پاک میں جو اجنبی کہا گیا وہ قلیل لوگوں کو کہا گیا جو کہ نیک لوگ ہیں، جو کہ اچھے لوگ ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں قلیل۔ سارے لوگ نہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس حدیث پاک میں کہ دین اصل پر لوٹ آئے گا۔ تو میں اس حدیث پاک کے توسل سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب دین اجنبی ہو گیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ اکثریت دین سے دور ہے۔ تو دین اجنبی ہوا ہے تو دین سے دوری ہوئی ہے نا۔ اسی طرح خوشخبری اجنبی لوگوں کو دی گئی، وہ وہی ہیں جو دین کی پیروی کرتے ہیں، دین سے پیار کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی رکھوالی کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج اس دور میں دین اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ اس دور میں دین کی پیروی کرنے والے کم تھے، دشمن زیادہ تھے۔ آج بھی دین کی پیروی کرنے والے کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں۔ تو اپنی اصل حالت پر لوٹ آ رہے ہیں۔ اب حدیث پاک، ٹائم بھی کم ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی الجحرها۔ توجہ سے سنیے گا حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، یہ قیامت کے ہم قریب ہی ہیں، یہ پرفتن دور ہے۔ فتنوں کے حوالے سے بتانا بہت ضروری ہے، یہ فتنوں کے حوالے سے دوسرا جمعہ ہے، اور حدیثیں حالانکہ 5-6 ہوئی ہیں لیکن تفصیلیں میں نے مکمل بتائی ہیں، اور آیتیں بھی میں نے کم نہیں سنائی فتنوں کے حوالے سے۔ ابھی بھی ہم نے آیت سے ہی شروع کیا تھا، تو یہ دوسرا سیشن ہے، دوسرا جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ بھی انہی فتنوں پر ہوگا کہ فتنوں میں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم پروٹیکشن کر سکیں، تاکہ ہم عمل کر سکیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ قرب قیامت، قیامت کے قریب ایمان مدینے میں سمٹ کر رہ جائے گا، مدینے میں سمٹ کر کے رہ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پرفتن دور کے اندر ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے اور کفر ہی کفر ہوگا۔ اسلام اور دین جو ہوگا، ایمان جو ہوگا، ایمان کو تحفظ مکے میں، مدینے میں اور حجاز مقدس میں ملے گا، یہ 3 جگہوں پر ملے گا۔ اور یہاں اس حدیث پاک مدینے کا ذکر ہے اور حدیثوں میں حجاز مقدس اور مکے کا بھی ذکر ہے۔ اسلام کا جو آغاز ہوا تھا وہ مکے سے ہوا تھا، اور اسلام جو پھیلا تھا وہ مدینے سے پھیلا تھا۔
تو اسی طرح پھر سارا ایمان سمٹ کر مدینے میں جمع ہو جائے گا، جیسے سانپ چھپ کر اپنی بل میں آ جاتا ہے، سمٹ کر بل میں آ جاتا ہے۔ کیوں کہ سانپ کو اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کرنا چاہے نا تو وہ اپنی بل میں آ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دی ہے سانپ سے، حدیث پاک میں حضور نے تشبیہ دی ہے سانپ سے، تاکہ قوم کو سمجھایا جا سکے کہ سانپ اپنے دشمن سے بچ کر بل میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، دشمن سے بچا لیتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اپنے آپ کو مدینے کی طرف لے آئیں گے ایمان بچانے کے لیے، لیکن یہ ایمان والے لوگ ہوں گے جو ایمان سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو دین سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہر بندے کو مدینے میں سمٹ کر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، تو پرفتن دور میں اپنی محبت جانچ لے کہ وہ مدینے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج بھی اگر مدینے اور مدینے والے کی محبت ہے تو سمجھ آئیں گے جب یہ دور آئے گا سمٹ کر مدینے میں جانا نصیب ہوا تو ان میں میرا بھی نام ہوگا، کیونکہ میں مدینے سے بھی محبت کرتا ہوں، مدینے والے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آج میں ان کی پتہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر تشبیہ بھی دی گئی سانپ سے کہ یہ اپنی بل میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے، تو مسلمان بھی اپنے آپ کو مدینے میں محفوظ کر لے گا۔ اور مدینے میں مرنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا جس کو آسانی لگے وہ مدینے میں آ کر مرے، کیونکہ مدینے میں مرنے والوں کے قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا۔ مدینے میں مرنے والوں کے لیے حضور کی بشارت بھی ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا، اور حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینے میں رہنا ہوگا تو حضور کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح قرب قیامت اب جو ہے یہ پلان جو ہے یہ میں خلاصہ کر لوں، اور آخری حدیث پاک ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ 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 اللہ۔ حدیث پاک میں 2 دفعہ اللہ ہے، میں ویسے ذکر کی نیت سے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر جا کر قیامت آئے گی۔ تو قیامت اس وقت تک نہیں آ سکے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ دیکھ لیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، ذکر اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کی محبت نکالی جا رہی ہے، دین کی محبت نکالی جا رہی ہے، حضور کی محبت نکالی جا رہی ہے، پلاننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ۔ دشمن کا غلبہ ہم پر ہوتا جا رہا ہے، دشمن ہم پر غالب ہوتے آ رہے ہیں۔ اور آگے بھی حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے پیالے پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالے پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر بھی دشمن غیر مسلم ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرمائیں گے نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے سینوں میں وہن ڈال دے گا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ آج دیکھ لیں صاحب اقتدار ہو یا قوت و طاقت والے ہوں، اسلحہ چلانے والے ہوں یا اسلحہ بنانے والے ہوں یا اسلحہ چلانے والے ہوں، موت کا ڈر ان کے سینے میں ڈال دیا گیا، یعنی وہن ڈال دیا گیا، اور دولت کی اقتدار کی محبت ان کے سینے میں ڈال دی گئی۔ اس لیے وہاں پر جو مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، بچہ مر رہا ہے، بچی مر رہی ہے، کسی پر جھرجھری نازل نہیں ہوتی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے جو جنگ لڑی تھی تو کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمانی طاقت زندہ تھی، اقتدار کی طاقت زندہ تھی، طاقت کی طاقت بھی زندہ تھی، حضور کی محبت بھی زندہ تھی۔ اس لیے کہا کہ میرا مسلمان مجھے پکارے اور عاشق رسول وہاں نہ پہنچے۔ آج عاشق رسول نہیں رہے، صرف نعرہ لگانے والے رہے ہیں، ورنہ یہ جو بندوق ہے ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے، یہ جو ابابیل ہے ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے، F-16 50 نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ایٹم بم ہم نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ بس سانپ بن کر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلائیں گے کب؟ چلا کر تو دیکھو، چلتے نہیں ہیں، ٹیسٹ کر کے دیکھ لو یار، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے، پورے بیان کا خلاصہ ہے، ہم پرفتن دور میں داخل ہو چکے ہیں، قرب قیامت ہے، اور مسلمان آہستہ آہستہ بزدلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور بدلہ لینے کے لیے کوئی جرت نہیں کرے گا۔ پیالے میں جس طرح مسلمانوں کھانے کے لیے بندہ ٹوٹ پڑتا ہے، بندے ٹوٹ پڑتے ہیں مسلمانوں پر، ایسے ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور گھیرا ہمارا تنگ کیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ لبنان ہو، اردن ہو، شام ہو، فلسطین ہو، یہ عرب کنٹری جو ہے یہ قبضے سے نکل جائیں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہے آگے جو آیت ہے وہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا کہ بزدلی کیا چیز ہوتی ہے، سستی کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا تم بزدلی مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ غلبہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کیا نا صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے، تو کسرا کو بھی فتح کیا، فلسطین کو بھی فتح کیا، اور عیسائیوں سے بھی تمام علاقے نکالے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ اس میں شام، فلسطین، قیصر، مصر، روم،
یہ سارے امپائر کا جو ہے وہ سر فہرست ہیں کہ ان پر اغیار کا غلبہ تھا، اور جب آیت نازل ہوئی یا آیت پڑھی گئی یا آیت سنائی گئی، بولا جب اللہ نے کہہ دیا کہ غلبہ ہمارا ہے، غالب اللہ ہی آئے گا، تو اٹھاؤ تلوار کے اس کام کے، اگر زنگ لگا ہوا ہے تو وہ بھی اٹھا لو، ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی اٹھا لو، اگر صرف دستہ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھا لو، جو ہاتھ میں آتا ہے اٹھا لو۔ آج ہم گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹیں گے۔ بس میرا جذبہ یہ تھا کہ میں نے کافروں کو کاٹنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کاٹا ہے، اللہ نے جذبہ عطا فرمایا، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ میرا کام ہتھیار اٹھانا تھا، چاہے میں چھڑی ہی کیوں نہ اٹھاؤں، اور غلبہ دینا میرے رب کا کام تھا، اور کافروں کو مارنا بھی میرے رب کا کام تھا۔ تو آج بھی اگر ایمان زندہ ہونا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں میں نے بتائی ہیں، اور اگلے جمعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ سورہ آل عمران پر پابندی بھی لگ جائے یا انگریز لگوا دیں، کفار لگوا دیں، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں میری پیشن کو آج لکھ لیں، سورہ آل عمران پر بھی پابندی لگ جانی ہے۔ جو بھی سورہ آل عمران پڑھے گا اور ان کی آیتیں پڑھے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، لیکن آج بھی پابندی تو نہیں لگی اس پر، لیکن آپ آیتیں اس کی کھول کر پڑھیں، ریکارڈنگ کریں، سوشل میڈیا پر ڈالیں، وہ وائرل ہو، وہیں سے فون آئے گا، بندے کو اٹھاؤ، اور یہاں والے ڈالے آ جائیں گے اٹھانے کے لیے۔ بندہ غائب، ایسا نہ ہو تو پیسے واپس۔ ایسی آیتیں ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمانیات کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ کم از کم ہم مظلوموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ دعا کی توفیق عطا فرمائے۔